بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اس چینل سے سرکاری ملازمین کے حوالے سے جو قوانین ہیں، جو محکمہ جاتی مراسلہ جات ہیں، ان کی بنیاد پہ آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ایک تازہ ترین ایک مراسلہ ہے ایف بی آر کی جانب سے، تو اس میں خبریں ہیں، وہ آپ کے لیے انشاءاللہ میں اس ویلاگ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں۔ تو اس میں کئی انتباہ بھی جاری کیے ہیں ایف بی آر نے، تو وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا، تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تو آخر میں اگر یہ میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا۔ تو یہ ایف بی آر نے ایک مراسلہ جاری کیا ہے، اور ایف بی آر کا جو ایک امجد نواز ٹوانا صاحب ہیں، جو ایف بی آر کے چیئرمین ہیں، انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں بتائیں، اور اس پر عمل درآمد بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ٹیکس گوشوارے جو ہے وہ تمام سرکاری ملازمین کو جمع کروانا ہوں گے۔ حالانکہ تمام سرکاری ملازمین جو تنخواہیں لیتے ہیں، جن کی تنخواہ 50,000 روپے سے زیادہ ہے، وہ ٹیکس گزار ہیں، لیکن چھوٹی سی لاپرواہی کی باعث وہ اپنی ریٹرن فائل نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو انہوں نے ٹیکس نیٹ سے باہر شو کیا ہوا ہے۔ شو کرنے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ٹیکس پیئر تو ہیں، لیکن انہوں نے اس نیٹ میں اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کیا ہوا۔ تو اپنی ریٹرن فائلز جو ہے وہ ضرور جمع کروائیں، اور ضرور نیٹ میں آئیں، کیونکہ اس حوالے سے امجد نواز ٹوانا کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ سال جو ہے یہ انتباہ کیا گیا تھا کہ تمام سرکاری ملازمین جو ہیں وہ اپنی ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ جمع کروائیں، اور گوشوارے اور اس میں جو ہے جو بھی ان کی آمدن کا اور خرچ کا حساب کتاب ہے اس کو جمع کروائیں۔ لیکن ایک سال گزر گیا، یہ نہیں ہوا۔ تو اب ایف بی آر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو شخص ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کرائے گا، ان کو ان کی سمیں بلاک کر دی جائیں گی، ان کے یوٹیلیٹی جو کنیکشنز ہیں وہ کاٹ دیے جائیں گے، اور دیگر جو ہے وہ جو بھی ممکنہ تعدیبی کارروائی ہے وہ بھی عمل میں لائی جائے گی۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے، کیونکہ اس کا جو 30 جنوری اس کی ڈیڈ لائن، جو 30 جنوری 2024 اس کی جو ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے۔ تو تمام سرکاری بھائیوں سے یہ التماس ہے، اور ان کو یہ برادرانہ مشورہ ہے کہ آپ آلریڈی ٹیکس پیئر ہیں، اور آپ حکومت پاکستان کو ٹیکس دے رہے ہیں، تو اس میں پھر گوشوارہ مرتب کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو آپ اپنی پہلی فرصت میں گوشوارہ جو ہے وہ اس کو سبمٹ کروائیں۔ تو دوسری اطلاع جو تھی وہ یہ تھی کہ جو فوجی پینشنرز ہیں، 15 لاکھ فوجی پینشنرز جو اس ملک میں اس وقت موجود ہیں، تو ان کے جو پینشن کی ادائیگی کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ پوسٹ آفیسز میں، یعنی ڈاک خانوں میں ان کی یہ پینشن آتی تھی، اور وہاں سے وہ پینشنر اپنی پینشن وصول کرتے تھے۔ لیکن اس کو بھی ڈی سی ایس پروگرام کے تحت ان کی پینشن جو ہے ان کو ان کے اکاؤنٹس میں، ڈی سی ایس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ کریڈٹ سسٹم۔ تو ان 15 لاکھ جو فوجی پینشنرز ہیں، ان کو ڈائریکٹ کریڈٹ سسٹم کے تحت ان کے اکاؤنٹس میں یہ پینشن اب منتقل ہوگی، اور جو اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے، 30 جون 2024 کا جو 30 جون 2024 اس کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے کہ اس وقت تک تمام جو پینشنر ہیں وہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ
وہاں اس کی تفصیلات جو ہے اکاؤنٹ کھلوا کر اپنی تفصیلات جمع کروا دیں. ادروائز جو ہے 30 جون کے بعد جو ہے ان کی پینشن جو ہے وہ بھی بند کر دی جائے گی. تو یہ پینشنرز کے حوالے سے اور سرکاری ملازمین کے حوالے سے ایک خبر تھی. اور ایک خبر جو ہے وہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے یہ بھی ہے، جس کی ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ میں اگلے کسی ویلاگ میں بتاؤں گا، کہ وہ جو پہلے سمری بنی تھی جن میں پینشنرز کی جو پینشن تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کی پینشن جو ہے اس کا سسٹم جیسا کہ پرائیویٹ ادارہ جات پینشن دیتے ہیں، وہ ان کی ملازمین کی تنخواہوں میں سے کٹوتی کر کے ان کو کہیں انویسٹ کر دیتے ہیں، اور اس میں کچھ پیسے جو ہیں وہ حکومت ڈالتی ہے اور کچھ پیسے ادارہ ڈالتا ہے، اور کچھ پیسے جو ہے وہ سرکاری ملازمین کے کٹ رہے ہوتے ہیں، وہ پھر ملا کے آخر میں ان کو پینشن دے دی جاتی ہے. تو یہ بھی ایکچولی وہی پرائیویٹ سسٹم جیسا ہی سسٹم لے کر آ رہے ہیں. اور اس میں جو موجودہ سرکاری ملازمین ہیں ان کو تو شاید کوئی نقصان نہ ہو، ان پر یہ لاگو نہیں ہوگا، لیکن آنے والے ملازمین کے لیے یہ ایک بہت ہی نقصان کا باعث ہے. اور جو ملازمین کی ریٹائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی جو سمری جس کو بعض وجوہات کی بنا پر اساتذہ کے پروٹیسٹ کے مد نظر اس پروگرام کو ملتوی کر دیا گیا تھا، تو وہ یہ تازہ ترین خبر ہے کہ اس سمری کو فنانس ڈویژن میں بھیجا گیا ہے. فنانس ڈویژن نے اعتراض لگایا تھا، لیکن پھر وہ اعتراضات دور کر کے پھر ان کو بھجوا دیا گیا ہے، جو 1-2 روز میں یا ایک ہفتے کے اندر اندر یہ سامنے آ جائے گی کہ سرکاری ملازمین کو جو پینشن ہے وہ ان کی رننگ بیسک پہ نہیں بلکہ انیشل بیسک پر ان کی پینشن گریجویٹی بنائی جائے گی. تو اس کا اطلاق کہاں سے ہوتا ہے؟ اصولی طور پہ قوانین کے مطابق تو اس کا اطلاق جو ہے وہ آنے والے ملازمین پر ہونا چاہیے، موجودہ پر نہیں ہونا چاہیے. لیکن دیکھتے ہیں لیٹس سی کہ یہ کیا کرتے ہیں. اس میں ایک اور بڑا اہم پہلو جو قانونی پہلو ہے وہ بھی موجود ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس قسم کے فیصلے نہیں کر سکتی جو کہ قوانین کو بدلے. تو لیکن اس ملک میں جو پچھلے کافی تقریباً 1.5-2 سال سے جو 1.5 سال سے ہو رہا ہے، تو اس میں کچھ بھی ممکن ہے. یہاں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ قوانین اس کا پابند کرتے ہیں، قوانین اس کا باؤنڈ کرتے ہیں، لیکن گورنمنٹ اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کرتی اور وہ کرتی چلی جا رہی ہے. تو بہرحال ایسے جو اقدامات ہیں وہ اس میں تھوڑی سی میں امید کی کرن جو ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایسے معاملات جو ہیں وہ صرف اور صرف گورنمنٹ فیصلے کر کے اس کو لاگو نہیں کرتی. اس کے بعد جو ہے عدالتیں جو ہیں وہ بھی حرکت میں آتی ہیں. متاثرین جو ہے ظاہر ہے وہ بھی قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. لیکن یہ ساری باتیں جو ہے یہ ہے بعد کی باتیں. لیکن فی الحال تشویش کی بات یہی ہے کہ یہ وہ جو سمری دبی ہوئی تھی جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ جو نئی اصلاحات ہیں اس کو پروٹیسٹ کے باعث جو ہے وہ اب نہیں کیا جا رہا، تو وہ دوبارہ سے اس کو پھر کرنے کا پلان کر لیا گیا ہے. اور وہ چند ہی روز میں تقریباً 1 ہفتے میں وہ جو سمری ہے وہ سامنے آ جائے گی. تو اس صورتحال میں سرکاری ملازمین کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپس میں ایک اتحاد اور یگانگت پیدا کریں. اور وہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تمام سرکاری ملازمین، کیونکہ ایک وقت تھا کہ میں بھی سرکاری ملازم تھا اور میں بھی جد و جہد کرنے والوں میں شامل ہوتا تھا، اور ایک خاص تنظیم جو تھی اس کو میں لیڈ کرتا تھا. تو اس وقت بھی کئی ایسے انہونے واقعات سامنے آتے تھے کہ جس کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ ہونا ناممکن ہے، لیکن
وہ پھر جب ہم نے اس کی مزاحمت کی پھر وہ ہو گیا، اور دنیا نے دیکھا کہ وہ ظلم کا جو ضابطہ تھا اس سے پھر اہل ارباب اختیار کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو اب بھی میری آپ سے یہ تمام سرکاری ملازمین سے یہ گزارش ہے اور ان کو یہ تجویز ہے کہ یہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور اس قسم کے ظالمانہ فیصلے جو ہیں ان کی بھرپور مزاحمت کریں۔ رہی بات کہ یہ فنانشل کرائسس ہے یا حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ سرکاری ملازمین پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو یہ پوری دنیا میں اکیلی گورنمنٹ نہیں ہے پاکستان کی کہ جو یہ کر رہی ہے، پوری دنیا کی جو حکومتیں ہیں وہ کرتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر کرتی ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ باقی جو پوری دنیا ہے اس میں جو لوگ یہاں تو صرف ملازم پیشہ لوگوں کو پینشن دی جاتی ہے، وہاں تو تمام ان افراد کو جو بوڑھے ہو جاتے ہیں، جو کام نہیں کرتے، جو بے روزگار ہوتے ہیں، بلکہ ایون کہ جو جوان بھی ہوں اور بے روزگار ہوں تو ان کو بھی جو ہے وہ حکومتیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں۔ لیکن یہاں تو بابا آدم ہی نرالا ہے، ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام تر آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔